یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ مفتی اکمل صاحب کے تعلق سے کافی سارے سوال بار بار لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں، ان کو سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے، علماء کو ان پہ اعتراض وغیرہ کے تعلق سے، مگر جب سوال آیا اس وقت جو ہے نا ویڈیو سیشن کمپلیٹ ہو چکا تھا، ریکارڈنگ ہو چکی تھی، تو اس لیے اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو اب کی ویڈیو میں نے اس سوال کو ریکارڈ کرا دیا۔ اب دیکھو انشاءاللہ جب تک یہ پبلشڈ ہوگا تو یہ مسئلہ بہت حد تک ختم غالباً ہو چکا ہوگا، تو پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ اب بات ختم ہو گئی تو اس ویڈیو کے آنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ یہ ریکارڈنگ وقت جو کنٹروورسی چل رہی ہے اس وقت کی ہوگی، لیکن ایڈٹ ہو کر پبلشڈ ہونے میں جو ہے وہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو جو مسائل جو ہے ان کے مفتی اکمل صاحب کے وضو، غسل، طہارت، نماز وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو سیکھنے کے لیے ملتا ہے، آپ کی ضرورت کے مسائل ہیں، تو ان سوالوں کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عقائد کے کیونکہ سنی ہے، صحیح العقیدہ سنی عالم دین ہے، کوئی ایسی عقیدے کے اندر خرابی والی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض مسائل کے جو اختلافی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں دوسرے علماء کی رائے زیادہ قابل قبول ہے، مثال کے طور پہ پینٹ شرٹ خواتین کا پہننے کے تعلق سے ان کا ہے، تو اس مسائل یا ان جوابوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ایک مثال ہے کہ خواتین کے پینٹ شرٹ پہننے کے جواز کے وہ قائل ہیں آفیسز وغیرہ کے اندر، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اب رہا یہ کہ باقی وضو، نماز، غسل، طہارت، یہ اپنی ضرورت کے روزمرہ سے عبادت سے ریلیٹڈ جو آپ کے مسائل ہیں، اگر آپ کو وہاں سیکھنے کے لیے ملتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سیکھا سنا جا سکتا ہے۔ رہا یہ شعر کے تعلق سے کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کے شعر کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا ہے، تو اس کے اندر دو تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے کا جو ہے وہ حق ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے سوچ کے حساب سے وہ جو رائے بیان کی کہ اگر یہ شعر عوام میں پڑھا جائے گا تو لوگ اس کا جو ہے نا وہ غلط مطلب نکالیں گے، تو اس رائے سے میں ذاتی طور سے تو سہمت نہیں ہوں، کیونکہ اہل سنت کے اندر جہاں نعت خوانی ہوتی ہے، یہ جو سنی عوام ہوتی ہے وہ نعتوں کے اشعار سے جو ہے وہ واقف ہوتے ہیں کہ ہمارا اس سے مقصود کیا ہوتا ہے، اور اس قسم کے یا اس مفہوم پر مبنی سملر کافی سارے اشعار جو ہے وہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت اور دیگر بزرگان دین میں موجود ہیں کہ جو پڑھے جاتے ہیں، تو اس سے عوام غلط مطلب لے لے گی۔ یہ میرے خیال سے مبالغہ ہے کہ ایسا ہماری سنی عوام میں تو نہیں ہے۔ رہ گیا معاملہ کم علم گمراہ لوگ یا بددین لوگ، تو وہ تو ہر شعر کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بہت سارے شعر کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں، تو یہ جو سنی عوام کے اندر نعت خوانی ہوگی اس سے ان کا غلط مطلب شاید نہیں نکلے گا، میرے حساب سے وہ سمجھ لیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرا حسن ظن یہ ہے کہ غالباً ان کو یہ چیز معلوم ہی نہیں ہوگی کہ یہ شعر تاج الشریعہ کا ہے، اور نامعلوم ہونا کوئی عیب بھی نہیں ہے، اور کسی عالم پر یہ واجب بھی نہیں ہے کہ تاج الشریعہ کے سارے شعروں کو وہ حفظ کرے یا سارے دیوان کو یاد رکھے، کسی شاعر پہ یہ لازم بھی نہیں، کسی عالم پہ یہ لازم بھی نہیں، اور اس میں کوئی شان کے گھٹنے والی بات بھی نہیں ہے۔ تو یہ تصور کرنا کہ یہ شعر تاج الشریعہ نے لکھا ہے، سب سے پہلے تو یہ جو اعتراض ہے نا، اس اعتراض کے اندر رعایت بہت ساری ہو سکتی تھی، کہ پہلا حسن ظن تو یہی رکھا جا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کو معلوم ہی نہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پرسنالٹی کے اوپر جواب دینے سے پہلے ہی بندہ اپنے جواب کو ختم کر دیتا ہے کہ بھئی یہ شعر فلاں شخص کا ہے تو پھر صحیح ہوگا، اس میں جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے اشعار ایسے ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کے جو لوگ پیش کرتے ہیں اس شعر کے اندر تو ایسا کفریہ لفظ ہے یا شرکیہ لفظ ہے، تو آگے سے جواب یہی ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، لہٰذا اس میں کوئی کہنے سننے والی بات نہیں، یعنی شک شبے کی بات اس لیے نہیں کہ کوئی علم شریعت سے ناواقف شخص کا لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ جس میں بندہ غور و فکر کرے، اگر کوئی شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو یقیناً وہ صحیح ہوگا۔ تو پہلی ایک تو حسن ظن یہ رکھا جا سکتا تھا کہ یہ شعر تاج الشریعہ کا ہی، اس بات کو ان کو علم ہوگا ہی نہیں جہاں تک مجھے لگتا ہے، اگر ایسا ہوتا کہ ان کو پتہ ہوتا یہ شعر تاج الشریعہ کا ہے تو پھر وہ اس طریقے کی کوئی بات شاید نہیں کرتے۔ تو پہلا یہ بھی، لیکن بیان کرنے والے اس پہلو کو بیان نہیں کر رہے، وہ عوام کے اندر جو جوابات ان کے آئے ہیں وہ ایسے آئے ہیں کہ گویا ان کو پتہ ہے تاج الشریعہ کا شعر ہے، پھر بھی وہ اعتراض کر رہے ہیں، کیونکہ انداز سے ایسا لگ رہا ہے
بیان کرنے والوں کے کہ کس کے شعر پر اعتراض کر دیا، تاج الشریعہ کے. اب وہ پتہ ہی نہیں کسی شخص کو کہ تاج الشریعہ کیا ہے، تو کس کا تو بات ہی ختم ہو گئی اس کی. تو معلوم نہ ہونا پہلی جو ہے نا صورت ہو سکتی ہے کہ ہاں ان کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ شعر ایسا ہے. دوسری بات، اس ویڈیو کے اندر شعر یا شاعر کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہی نہیں گیا. ایسا تو کچھ سننے میں میرے کانوں میں نہیں آیا کہ وہ اس میں وہ شعر یا شاعری کے اندر اعتراض، بلکہ انہوں نے کہا اس کے اندر تعویل ہو سکتی ہے. یعنی شعر صحیح ہے اور اس کا معنی بھی اچھا ہو سکتا ہے، لیکن عوام میں نہ پڑا جائے کیونکہ عوام غلط لے لے گی. تو ایسا مجھے نہیں لگتا کہ عوام غلط لے گی. عوام ٹھیک لے لے گی وہ ٹھیک ہے، لیکن شاعر کو یا شعر کو کوئی نہیں کہا گیا. لیکن لوگوں کا راشن پانی لے کر ان پہ چڑھ جانا، اور مطلب جیسے کہ وہ انتظار میں رہتے ہیں نا لوگ کہ کوئی ایسا مسئلہ ملے کسی ایسے شخص کی طرف سے کہ جو ویڈیوگرافی کا جواز کا قائل ہو، تو اس کے لیے تھوڑا زیادہ سختی یا تشدد کرنے والی بات. اور اس کے اوپر آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں کچھ چھوٹے موٹے یوٹیوب چینل والے کہ جو اپنے ویو کے چکر میں تھم نیل کے اوپر معاذ اللہ اس طریقے کی غلط باتیں لکھتے ہیں کہ جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. جبکہ حدیث پاک کے اندر فتنہ پھیلانے سے روکا گیا ہے کہ ایسی باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگیں، کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان نہ کرو. لیکن تھم نیل کے اوپر ڈیجیٹل مفتی کو جواب، فلاں مفتی کو جواب، فلاں جاہل کو جواب وغیرہ وغیرہ قسم کی، یہ لوگ جو ہے نا وہ کہ جو علماء پہ بھونکنے والے ہیں وہ اس طریقے کے تھم نیل ویو کے چکر میں لگاتے ہیں. کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں سے شے تو ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی کوئی روک یا پابندی تو ہم نے سنی دیکھی نہیں ہے کہ اگر کوئی مسئلہ عالم بیان کرے وہ کسی عالم کے خلاف ہو تو وہ یہ بھی کہے اپنے چھوٹوں سے کہ تم اپنی اوقات میں رہ کر ہی اس ویڈیو کو یا پوسٹر کو آگے لگانا، فارورڈ کرنا. تو وہ اوقات سے باہر جا کے تھوڑے سے یوٹیوب چینل جا کے جو ہے نا وہ زبان درازی علماء کی شان میں کرتے ہیں. پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں کے شعر کو غلط کہہ دیا، جبکہ ان کو معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے بھائی شعر ان کو پتہ ہی نہ ہو تاج الشریعہ کا ہے، اور پتہ ہونا ان پہ کوئی فرض بھی نہیں ہے کہ تاج الشریعہ کے شعر جو ہے نا یا دیوان ساری امت کو حفظ ہونے چاہیے، یہ کوئی لازم بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جبرن والی لادنے والی بات ہے کہ تاج الشریعہ کا شعر تھا، ایسا بول دیا ویسا بول دیا. نہ پتہ ہونے کی صورت میں تو بندہ کیسا بھی بول دے گا. باقی انہوں نے شعر کو بھی غلط نہیں بولا اور نہ ہی شاعر کے بارے میں انہوں نے کوئی کلام کیا. باقی جو چینل وغیرہ ایسا کر رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ شاید وہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ایسے لوگوں کی طرف سے سامنے آئے جس کو رائے کا پہاڑ بنایا جائے اور انتشار پیدا کیا جائے. اور ایسی ہی باتوں سے قوم کے اندر جو ہے نا وہ تفریق پیدا ہوتی ہے کہ زیادہ تر عوام جو ہے نا وہ بدظن ہوتی ہے کہ اسے سنے نہ سنے، اسے سنے نہ سنے. اور بہت سے لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ قوم کے دیگر مسائل کے معاملے میں تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے کانوں پہ جو بھی نہیں رینگتی کہ مختلف مسائل جو اس وقت چل رہے ہیں لوگوں کو ان کی ضرورت ہے ان سے آگاہ کرایا جائے. سال 2 سال میں ایک آدھ بار وہ ایکٹیو ہوتے ہیں چینل پہ، لیکن جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ پیدر پہ ویڈیو ڈالتے ہیں اور ایک ویڈیو کو الگ الگ جگہ پہ شیئر کر کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اہل سنت کا سب سے ضروری کام یہی تھا کہ اس شعر کے خلاف جو بات بولی گئی اس میں اپنی رائے کام کرنا. جبکہ اتنا کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، سرے سے بات اتنی سی تھی کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا یا پھر انہوں نے جو کہا ہم اس سے سہمت نہیں ہیں. اگر سہمت نہیں ہے تو یہ بھی جواب صرف ایک ہی لائن کا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ بھائی لوگ اس سے غلط مطلب لے لیں گے، یہ بالکل غلط ہے. لوگ غلط مطلب نہیں لیتے اور اس شعر کا یہ مطلب ہے، اور لوگ اس شعر کا مطلب ان کو بیان کر رہے ہیں قرآن حدیث سے، حالانکہ وہ شعر کا مطلب کو جانتے ہیں. انہوں نے شعر کے مطلب پہ اعتراض ہی نہیں کیا کہ یہ شعر کا غلط مطلب ہے. وہ شعر کے جو صحیح مفہوم ہے انہوں نے خود یہ بات ویڈیو کے اندر کہی ہے کہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے. تو جو تعویل ہو سکتی ہے ان کے پاس اس تعویل کی دلائل بھی ہیں. تو جو چیز کی دلائل ان کے پاس ہیں وہی دلائل ان کو دیے جا رہے ہیں کہ یہ شعر کا یہ مطلب ہے وہ مطلب ہے. یعنی ایسا جواب کہ جو سوال ہی نہیں ہے اس قسم کا ان کو جواب دینا. تو سننے میں چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں، میری طرف سے تو یہی ہے کہ کوئی ایسی بات اس میں تھی نہیں رائے کے پہاڑ بنانے والی کی جو لوگوں نے بنائی اور چینلوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اپنے ویو کے چکر میں. اس سے بھی زیادہ جو ہے نا قوم کے اندر مسائل ہیں جن کے اوپر کلام کرنے کی ضرورت ہے یا جن کا رد کرنے کی باطلوں کی ضرورت ہے، ان کے رد کے بجائے اہل سنت میں آپس میں رد میں زیادہ تشدد لوگ جو ہے نا اختیار کر لیتے ہیں. اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری سے اور پائیں سب سے سستی SSD اور کلاؤڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا.